کسی کے سی ایم بدلنے سے پالیسی بدل جائے گی؟ سی ایم نہ بدلے، سوچ بدلے. سی ایم بننے سے پالیسی نہیں بدلے گی. پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی اور دہشت گرد جہاں بھی ہوگا، اور اگر وہ ہمارے ہی سرزمین پر ہے تو کیا اس لیے کارروائی نہیں ہوگی کہ حکومت کوئی اور ہے؟ حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کی ہے، اور پاکستانیوں کے سروں کا فٹ بال کھیلنے والے یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والوں کا کیا حال ہے کہ. اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور جا کر اس لیے پریس کانفرنس کی تاکہ وہاں کے لوگوں کو وہ مخاطب کر سکے. جتنے مرضی آپ وزیر اعلیٰ بدلیں، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں رکے گی. وزیر اعلیٰ بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. سوچ نہیں بدلیں گے تو پاکستان بدل چکا ہے، اور ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے وہ جوان، مجھے کوئی دنیا کا ملک تو بتائیں کہ اس کے فیلڈ آفیسرز، میجر اور کرنل پچھلے صرف 2.5 مہینے میں 1 درجن افسران نے اپنے سینے پہ گولی کھائی ہے. کس لیے؟ کہ آج سے 4-5 سال پہلے جو ریڈ کارپٹ بچھا کر لوگ لائے گئے تھے، آج اپنی زمین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے خون سے سرخ کیا ہے. کس لیے؟ کہ امن کے لیے. کیا وہ اس لیے کھائی ہے کہ کوئی سی ایم بدلے گا، وہ آئے گا، وہ میجر عدنان ہو یا کرنل طیب، وہ آئے گا اور ان کی قربانیوں کو وہ کہے گا کیونکہ میں سی ایم ہوں تو اب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے ہمارے اس شہزادوں جیسے افسر شہید کیے ہیں. کسی کے پی کے افسر پہ یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ وہی کام کرے گا کیونکہ وہ ریاست کا ملازم ہے، کسی کی پارٹی کا ملازم نہیں. میں کوئی اس پہ مزید اس سے زیادہ بات کرنے کی بجائے میں صرف آپ کو اس بات کا سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، پاکستان کا نقصان کر لیا ہے. پاکستان تو نکل گیا ہے اس کرائسس سے. آپ کوشش بھی کریں گے تو اب اس نیگیٹو پالیسی سے آپ کا ذاتی فائدہ یا پارٹی کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. میں ایک دفعہ پھر نادرا کہ آج اس سینٹر کی افتتاح کے حوالے سے نادرا کی پوری ٹیم، ڈی جی نادرا سرگودا اور ان کی ٹیم، چیئرمین نادرا، انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر، جن کا ویژن ہے کہ عوام کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی سہولت دینی ہے، وہ سستی بجلی ہو، وہ مہنگائی میں کمی ہو، روزگار ہو، انفراسٹرکچر ہو، پاکستان کے ادارے ہوں، ان کے لیے آسانی اور بہتری لے کر آنی ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جڑاوالا میں ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو اجتماعی پروجیکٹ ہوں گے اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. جو اس میں روڑے اٹھائے گا وہ جڑاوالا کے لیے زیادتی کرے گا. اگر جڑاوالا کے لیے پیسے، یعنی جڑاوالا کو موٹر وے کس نے دی؟ اس جلسے نے دی جو 27 اپریل 2012 کو نواز شریف نے ہمارے جڑاوالا میں آ کے انتخابی جلسہ جس میں میں بھی امیدوار تھا، اس میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا. لوگ ہمیں مذاق کرتے تھے، کہتے جس تحصیل کو کارپیٹ سڑک نہیں بنی اس کو موٹر وے ملے گی. وہ آج موٹر وے ہمارے زمینوں کے اندر سے، ہمارے گھر کے اندر سے گزرتی ہے. اسی طرح باقی چیزیں، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہو، وہ ہمارے کالج یا یونیورسٹی کا معاملہ ہو، اس پہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ووٹ جتنے بھی ملے، آپ سے میرا گلہ اپنی جگہ ہے، وہ گلہ میرا آپ سے اپنی جگہ ہے کہ کام دیکھا کریں، نعرے نہ دیکھا کریں.
لیکن آپ ووٹ جتنے مرضی دیں، ہم کام اتنے کریں گے کہ ہمارے کام، نواز شریف کا کام آپ کو انشاءاللہ یاد آئے گا۔ یہاں سے جڑاں والا سے 40 منٹ میں، کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ لاہور جائے گا؟ جہاز پہ بھی نہیں جا سکتے آپ 40 منٹ میں جڑاں والا سے لاہور، اس کو بھی چڑھنے اور اترنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، کام کارکردگی کو ووٹ دیں، انتشار اور فساد سے دور رہیں۔ ریاست آپ کے ساتھ ہے اور ریاست اس وقت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ کسی انتشار، کسی بنیاد پرست، کسی بھی ایجنڈے پر لوگ ہیں، وہ کسی بلوچستان کے میں بیٹھے ہیں یا وہ لاہور میں، کسی ایجنڈے، کسی جتھے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ وہ بندوق پکڑ کر بلیک میل کر رہے ہیں یا وہ نعرہ لگا کے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلیک میل نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں کوئی سیاست اس ریڈ لائن سے آگے جا کے نہیں کرے گا جس پر پاکستان کا مفاد اور پاکستان کا استحکام متاثر ہوتا ہو۔ لوگوں، اس فیصلے کو منوان گوادر سے لے کر لاہور تک اور کراچی سے لے کر خیبر تک آپ کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ ہمیشہ کئی لوگوں کو الٹا کان پکڑنے کی عادت ہے کہ حکومت وہ کرتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے۔ کبھی سیدھا بھی دیکھ لیا کریں، حکومت جو کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر سویلین حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو رزلٹ کیا ہے؟ کیا اکانومی سنبھلی کہ نہیں سنبھلی؟ ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی، آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج بات کرتے تھے فیلڈ اسٹیٹ کی، آج دنیا کے بڑے ممالک پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں۔ اور اس سے کوئی کم فخر کی بات کس طرح ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو باضابطہ حرمین شریفین کی حفاظت کے قابل سمجھا گیا ہے، کیونکہ پاکستان مسلم دنیا میں اس قابل ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کچھ ہو یا غزہ اور فلسطین میں کچھ ہو، دنیا کے 57 ممالک، مسلم ممالک میں سے اگر 8 ممالک جن کو اس 20 نکاتی معاہدے کے لیے مشاورت کی گئی، جنہوں نے کوشش کی، ان میں تمام عرب کنٹریز کے بعد اگر کوئی ملک تھا تو وہ پاکستان تھا۔ اور غزہ اور فلسطین کا یہ امن، یہ ہم پر قرض تھا، ہمارا ان سے رشتہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس رشتے کا یہ قرض تھا۔ اور یہ قائد اعظم سے لے کے پاکستان آج کے دن تک ہم نے وہ قرض نبھانے کی کوشش کی۔ اس میں ہمیں فخر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی فلسطین کا نام لیا جب دنیا میں کوئی اسرائیل کا نام لے کے تنقید نہیں کرتا، جب اسرائیل کا نام لینے سے لوگ ہچکچاتے تھے، ہم نے اس وقت بھی اپنا فرض سمجھا۔ آج اگر امن ہے تو اس میں جو ہم نے کاوش کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے وطن کی واپسی، ان کے لیے امن کے لیے کوشش کی ہے۔ اور اس بات پہ اگر کوئی آج احتجاج کر رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ غزہ کی سرزمین پر لوگ سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے کہ کئی دہائیوں بعد وہاں فلسطینیوں کو اور غزہ کے رہنے والوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ان کا وطن اب انہیں واپس ملے گا، آزاد ہوگا، پرامن ہوگا۔ جن لوگوں نے لاکھوں لوگ شہید کروائے ہیں وہ خوش ہیں، اور یہاں پر ہم اپنے ہی مسلمانوں پر
ہم نعرہ تو سنت کا کہہ کے لگاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کیلوں والے ڈنڈے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استعمال نہیں کرتے تھے اپنی اس سپاہیوں پر جو ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں. آپ کیمیکل استعمال کریں, آپ کے منہ سے بات تو سنت نبوی کی ہو اور نکلے گالی اور انتشار.